ایک اس ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر، وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے، حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان، عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے، انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی، جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے، اس کو بیان کیجیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے۔ اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے، یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھتی ہیں، تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں، اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں، ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں۔ اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیولی آپ سوچا کریں، ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے۔ راستہ چل دے کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں، پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک پاگل کی بات تھی، پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اپنا کام کر۔ جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں، میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں، تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں، آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں، عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں، سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دے، اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دے، اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دے۔ وہ 5 گالی دے گا، 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی، ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا۔ سرکار کون آپ کا نام گھٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے، روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجئے۔ جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے، اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس کیمسٹری بائیولوجی کچھ بھی پڑھیں، ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا، اب ان کی آخری اولاد ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے، لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے، ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا؟ کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا، بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا، سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا، حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے، ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور خزرناک ہو جاتا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا، سرکار دو جہاں کا حملہ
خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا کہا کافروں نے؟ جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا. سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں اپنے دل نہیں لگایا. بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا. اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا. کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں. ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی. راستے ہی میں سو گئے، جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے. پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے. پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا. جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں، جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی. شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمبر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا. آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے. حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی. سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا، ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے. اگر کوئی باہر چلا گیا، ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے. اس طرح سے حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس، انکمپیریبل. یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا. لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے. کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو، تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو، تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو. کبھی حضور نے، چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب، آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب. اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا. پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے، اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا. عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا. پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے. حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا. قریش میں جتنی بھی برانچیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب. بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ مہذب، جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا. اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، سب
سب سے زیادہ دادی حال نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی حدیث اسی جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا۔ حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے، وہ کیا بیان کرتے وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ۔ ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے، سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں۔ جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا، اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا، آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا، آپ کو دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا، حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی، میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا۔ اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا، جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں، 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا۔ جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ مگر جناب انس کیا کہتے ہیں میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا، اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے، لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا۔ ہاؤ لافٹینس از دا morality of the holy prophet۔ وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word اف۔ انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا۔ ایک طرف حسن لاجواب، ایک طرف اخلاق لاجواب، ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب، ایک طرف خاندان لاجواب۔ اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا، تجارت کر کے مال کمانا، لوگوں کو قرض دینا، بیماروں کا علاج کروانا، سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا۔ پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے، تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی۔ جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں۔ کیا کہا کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ I have been sent to complete morality۔ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں، اب پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں۔ سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ یہ بدلہ دیا لوگوں نے، ان کی نسل کٹ گئی، یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا چرچا نہ ہوگا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب اداس ہے، اس کی مایوسی دور کر دے کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یعنی
जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल, ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही है आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा, ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है? इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आता चला जाएगा। मैंने खैर कसीर कौसर आपको अता फरमाया। बस आपका काम है इस्लाम की तबलीग करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। आप कभी इनकी बदगोई से आप रंजीदा ना हो। जहां तक सवाल रहा आपकी औलाद के मर जाने का और इनका कहना कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इनकी नस्लें कट जाएंगी, तो सुन लीजिए, इन्ना शानी अकहुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है इसकी नस्ल कट जाएगी। इनकी नस्ल कट गई और आपको मैंने वो खैर कसीर अता किया है कि एक आपका बेटा मरा है, आने वाले वक्त में कई हजार करोड़ आपके रूहानी बेटे होंगे जो आपका नाम लेंगे, जो आपका कलमा पढ़ेंगे, आपकी खरमा रूहानी औलाद होगी। तो एक बेटा क्या मरा, अल्लाह ने आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्तफा का वो गुलाम दिया है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पता ये चला कि हर आने वाला वक्त मुस्तफा की अजमत का चर्चा होता जा रहा है, उनकी रूहानी नस्लें बढ़ती चली जा रही है। पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मन ने कहा कि हम मार देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इनकी तादाद आगे बढ़ने नहीं देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। दुश्मन ने कहा कि मैं इस्लाम को बढ़ने नहीं दूंगा, 400 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और आज की तारीख में, आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को बढ़ने नहीं दूंगा, इनकी मस्जिदें, इनके मदरसों को मैं मिटा दूंगा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीफ, ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद, ये मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम है। तो एक को बेटा मरा था तो काफिरों ने मजाक उड़ाया, आपकी नस्ल कट गई। तो अल्लाह ने एक तरफ तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से लाखों करोड़ों सादात का सिलसिला जारी फरमा दिया कि आपकी खूनी औलाद है जो क़यामत तक जारी रहेगी, और दूसरी तरफ एक रूहानी मानवी औलाद है, एक रूहानी औलाद आपका कलमा पढ़ने वाला। नबी अपनी उम्मत के बाप के मुकाबिल होते हैं, औलाद और उनके कलमा पढ़ने वाली उम्मत उनकी औलाद के दर्जे में होती है। तो नबी ये मोहतरम के क़यामत तक खरबों औलाद, रूहानी औलाद, कलमा पढ़ने वाले गुलामों की शक्ल में। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसने कहा था कि आपकी नस्ल कट गई, आज अबू जहल की कोई औलाद नहीं है, उतबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, शैबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, अबू नहब की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की खूनी नस्ल का लाखों सैयद दुनिया में मौजूद है। और हमारे आप जैसे रूहानी औलाद उनकी खरबों की तादाद में दुनिया में मौजूद है। इसलिए आने वाला वक्त मायूसी का नहीं है, वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा की अजमत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सरकार दो जहां का चर्चा कुरान शरीफ की आयतों में आप महसूस कर सकते हैं, किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को ढारस बंधाई, किस कदर अपने महबूब को तसल्ली दी, किस कदर अपने महबूब की उदासी दूर की। इसे सूरह कौसर जब भी आप पढ़ें तो लगे कि आयत है कलामुल आयत है कुरान की, मगर यह नात है मुस्तफ़ा की, यह वस्फ है मुस्तफ़ा की। आप पूरी सूरत मुस्तफ़ा की ताईद और तस्दीक और आका अलैहिस्सलाम की अज़मत का खुतबा पढ़ रही है। आपको मालूम है एक बार सरकार दो जहां को उसी तरह एक सरफिरा, एक पागल, यह तारीख पुरानी रही है। कुछ लोग हैं जो सरकार पे जान छिड़कते थे, जान हथेली पे लेके मैदान जंग में गर्दनें कटाना चाहते थे, हुजूर के बगैर एक लम्हा जीना नहीं चाहते थे, हर वक्त सरकार का नजारा करते रहे। हुजूर कहते थे चलो, और रहील की सदा बुलंद होती थी, यह लोग अपने बाल बच्चों को त्याग कर मैदान जंग में निकल जाते थे। ये वही अरब के लोग थे जो अल्हड़ थे,
جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا۔ سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا، سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں، آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی مگر کوئی پنچایتی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے، اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے، پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے، صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا، تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے، تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے، وہ ایک بار سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں، وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں۔ نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں، آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں، ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے، ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے، آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، بالکل کان بند کر لیں، ورنہ کس سے آپ لڑیں گے۔ اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے، رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے۔ آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں، 100 سال کی دشمنی، 50 سال کی دشمنی، دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے۔ یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا۔ نہیں، یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے۔ حضور کہتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو، جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو۔ نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں۔ نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے۔ نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے، میں کیوں ان کو سلام کروں؟ نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا، سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا۔ مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں۔ میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے، ماڈل ایسا ہے، نمونہ ایسا ہے، پتی ایسی ہے، پھول ایسا ہے، صرف یہ کہہ کے مت رہنا، بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا، تعریف بھی کرنا، توصیف بھی کرنا، مگر یہ ایک حصہ ہے، ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ان کی باتوں کو ماننا۔ تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا؟ مطاع بنا کے بھیجا، جن کی اطاعت کی جائے وہ مطاع ہے، ان کی جن کی پیروی کی جائے۔ سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے پیروی کرو ان کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا، اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا، تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں، آقا ہمارے لیے ماڈل ہے، تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے، لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے، لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے، میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے، کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے، لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی
بیوی کو سلام کرتے تھے، سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی، مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا، خاکساری بڑھ جائے گی، محبتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں گھٹ جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے، شادی بیاہ، عقیقہ ختنہ، تیجا 40واں، سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے، نفس نہیں رہے، شیطان نہیں رہے، دنیا نہیں رہے، رشتہ دار نہیں رہے، فلمی کلچر نہیں رہے، کرکٹ کا کلچر نہیں رہے، ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے۔ وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے، نہیں، منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے، منہ نہیں دیکھنا ہے۔ وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے۔ وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی، کسی پمڑیا، کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے۔ سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے، سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو، جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی۔ اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی، وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو۔ اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے۔ آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران ہے، میرے مدرسے ویران ہے، سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی، ہم نے ان کو ویران کر دیا۔ شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی، ہم نے اس کو آباد کر دیا۔ فلم کا حال ویران کرنے کا تھا، ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کی لذت سے شاد کام کیا ہے، ہم نے سنیما حال آباد کیا، شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی، ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے، حکومت امریکہ مل جائے، حکومت چائنا مل جائے، حکومت جاپان مل جائے، یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے۔ یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر، پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے، سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح، تمہیں اللہ امامت دے گا، اللہ تمہیں خلافت دے گا، اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا، دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا۔ شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے، اور جیو اولیاء صالحین کی طرح، جیو گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی۔ ڈاکٹر اقبال کی زبانی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے، تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے، تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے، لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے، اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے، غلامی کے سانچے میں، ادھر دل میں خیال آئے، ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے، ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے، جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے۔ اب میں مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے، آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے۔ حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے، if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے، ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے، اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا۔ اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے، ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے، برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے، he must be called the savior of humanity
मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। जो भी इंसान मुस्तफा के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पनाह लेगा, भले ही कोई काफिर हो, जन्नत वहां नहीं मिलेगी मगर दुनिया का प्रोग्रेस, दुनिया की तरक्की उसको मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा के कानून पे अमल करने में दोनों जहान की भलाई है। अगर काफिर मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, संजीदगी से, मेहनत से, जद्दोजहद से, सब्र से काम ले, तो जापान जैसा तबाहशुदा मुल्क वह दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन जाए। अगर नबी का गुलाम जद्दोजहद, जहद मुसलसल, इस स्ट्रगल से काम ले तो जन्नत तो वहां मिलेगी, तरक्की यहां मिलेगी, माली मदद यहां मिलेगी, क्योंकि जो दुनिया की तरक्की के तकाजों को फुलफिल करेगा वो भिखारी नहीं बनेगा, वह मोहताज नहीं रहेगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा, मुंतजिर रहेगा आसमान से खजाना उतर जाए, जमीन से कोई खजाने की हांडी निकल जाए, ना कभी हांडी निकलने वाली है ना खजाना उतरने वाला है। यह सारी जिंदगी भिखारी बन के रहेगा, एक एक पैसे को तरसता रहेगा। दुनिया की खुशहाली के लिए भी मुस्तफा के पैगाम में अमल को अपनाना होगा। सरकार दो जहां ने जो जहद मुसलसल का मैसेज दिया है, बेकारी से बचने का, मेहनत करने का, लगनशीलता का, जद्दोजहद का, पंक्चुअलिटी का, ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, अगर कौम मुस्लिम उस पर अमल करे तो जापान पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम सबसे आगे हो जाएगा। मुसलमान अगर उस पर अमल करे तो जन्नत भी मिलेगी, दुनिया की खुशहाली भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का का बीज खेत में डाले ही नहीं और तमन्ना करे कि साहब मकई की फसल उपज के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समंदर की सतह पे मकान नहीं बनता है, हवाओं में महल तामीर नहीं होता है। सिर्फ तमन्ना करने से और मज़ारात पे बैठकर मुरादें मांगने से मसले का हल नहीं होता। मसले का हल जद्दोजहद से, मसले का हल स्ट्रगल से, मसले का हल मेहनत से, मसले का हल संजीदगी से, मसले का हल इल्म से, मसले का हल इल्म पर अमल से, मसले का हल इस पर है एहसास कमतरी में शिकार होने का नहीं, बल्कि मुसीबतों की कीचड़ में लथपथ होने के बाद वहां से उम्मीद की किरण लेके उठने का है। जापान में एक शख्स अंग्रेज गया, वहां 10 साल तक जापानी जबान सीखने के बाद उन्होंने वहां की कौम से तजर्बात हासिल किए। एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ जापान, जापान की कहानी। उसमें एक पैराग्राफ उसने लिखा है, जो जिसने हवाई जहाज दिया है, जिसने माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है, जिसने ट्रेन दिया है, यानी ये सारे सामान सात समंदर पार के यहूद और नसारा, ये वहां उनकी जमीन से सारी चीजें आई हैं। हवाई जहाज देने वाली जमीन से उठने वाला एक शख्स जापान जाके जापानी कौम का मुशाहिदा कर रहा है। फिर एक किताब लिखता है द स्टोरी ऑफ जापान, उसमें लिखता है ये जापानी कौम को स्पिरिट कहां से मिली तरक्की करने की। आज सारी दुनिया में मेड इन जापान का सामान है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये पूरे वर्ल्ड में सामान छाया है। कहा कि जापानी को इतना हौसला कहां से मिला, इतना करेज कहां से मिला, इतनी हिम्मत कहां से मिली। कहा कि जापानियों ने मुसीबतों से हौसला सीखा है। 1923 में एक जबरदस्त जलजला जापान में आया था, शहर का शहर उजड़ गया, शहर का शहर उजड़ गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, शहर नदी नाले में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग बच गए थे वह लोग मातम करने के लिए नहीं बचे रहे, जो लोग बच गए थे वह लोग सीना कोबी करने के लिए नहीं खड़े रहे कि अब हमारे बाल बच्चे खत्म हो गए, हमारा शहर उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे दुनिया में जी करके, चलो फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। नहीं, आज जापान अमेरिका की मंडियों में छाया है, आज जापान हिंदुस्तान के मार्केट में छाया है। उसका माल सबसे ज्यादा जबरदस्त और फिर सबसे ज्यादा कीमती भी, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। मेड इन जापान, चाहे सोनी कंपनी हो या किया कंपनी की कारें हो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जापान के लगे हुए कोरिया, जापान से सटे हुए चाइना से वो सारा सामान बन। जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई। लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर
ہر بچہ فیکٹری کا بنائے گا، میرا ہر بچہ نیا پروڈکشن بنائے گا، ساری دنیا میں پیداوار کو پھیلائے گا۔ کہا جاپانیوں کے اسی صبر نے، اسی حوصلے نے، اسی جدوجہد نے وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، ان مصیبتوں سے اسپرٹ لیا، آج وہی تباہ شدہ جاپان پوری دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا واقعہ جاپان میں 1945 میں ہوا، جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا تھا، امریکہ نے پہلی بار ایٹم بم گرایا تھا ہیروشیما پہ، دوسرے ہی دن ناگاساکی پہ یورینیم بم گرایا تھا، کہ دونوں شہر اجڑ گئے، لاشوں کے ڈھیر پہ دونوں شہر تبدیل ہو گیا۔ وہ تب کون شہر؟ جو ٹوکیو جاپان کا شہر، جاپان کی راجدھانی، وہ جاپان کا شہر ملبے میں تبدیل ہو گیا، جاپان کا شہر لاشوں کے ڈھیر میں بدل گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی یہ دونوں شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ آج 70-80 سال کے بعد بھی جو لوگ بچے ہیں اس خطرناک زہریلے اثرات سے وہ لولے لنگڑے اپاہج بچے پیدا ہو رہے ہیں، مگر جاپانی سر کے بال نوچنے میں نہیں گزار دیا۔ بچے مر گئے تو اب میں جی کے کیا کروں، میرے ماں باپ مر گئے تو اب میں جی کے کیا کروں، میرا شہر اجڑ گیا تو اب میں جی کے کیا کروں؟ نہیں، جاپانیوں نے سرنڈر کیا کہ اب میں امریکہ سے جنگ نہیں کروں گا، اب میں جنگ نہیں کروں گا، میں ہار گیا، میں ہار گیا۔ اب انہوں نے ساری انرجی، ساری طاقت انہوں نے پڑھنے میں، لکھنے میں، سامان بنانے میں، فیکٹری میں لگا دی۔ آج دنیا کا سب سے خوبصورت شہر، سوڑی سڑکیں، فلک بوس عمارتیں، زبردست فیکٹریاں، مضبوط سامان کا پروڈکشن، سب میں اول نمبر پہ جاپان ہے۔ اب دنیا کے لوگ وہاں سے سبق لیتے ہیں کہ مصیبتوں میں حوصلہ کھونا نہیں چاہیے، مصیبتوں میں نروس ہونا نہیں چاہیے۔ جاپانی قوم سے لوگ سیکھ لے۔ ایک ہندوستانی مسلمان، اگر آج مسجدیں ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، مدرسے اجڑ گئے تو کیا ہوا، اگر تمہارے اختیارات چھینے جا رہے تو کیا ہوا، تم صبر سے کام لینا۔ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ صبر تمہارا ہتھیار ہے، علم تمہارا زیور ہے، علم تمہارا ہتھیار ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ کہا تھا، حضور کی یہ بولی ہے، جب آپ نکلے اب مکہ المکرمہ سے ہجرت کی رات میں اور غار سور میں گئے، 3 دن قیام کیا، جب مکہ کے لوگوں نے پیچھا کیا، اس قدر قریب پہنچ گئے غار کے، صدیق اکبر کہنے لگے حضور اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ نگاہ صرف نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، یعنی اس قدر بلندی پہ پہنچ گئے، ہم غار میں ہیں، وہ صرف آنکھ نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا کرے؟ صدیق اکبر گھبرا گئے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پر مضبوط اعتماد تھا تو اللہ نے کبوتر کے ذریعے، اللہ نے جالی کے ذریعے ان کافروں کے دل میں بات ڈال دی، یہاں کوئی گیا ہوتا یا مکڑی کی جالی نہ ہوتی، کبوتر کا انڈا نہ ہوتا، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اللہ پر مضبوط اعتماد بندے کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، بندوں کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں نہ عورت کی طرح سینہ نوچنا ہے، نہ سر کے بال نوچنا ہے، نہ صاحب کافروں کے رنگ میں رنگ جانا ہے، نہ فلمیں دیکھنا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے نشے میں کافر بنا دینا ہے۔ نہیں، اس سنکٹ کی گھڑی میں مضبوطی سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دینا ہے، پھر کہنا ہے تمہارے پاس جتنی تلوار ہے تو چلا، تو بم گرا، تیرا بم تھک جائے گا مگر میرے عشق کی دیوار ٹوٹ نہیں پائے گی۔ تم نے اگر اسلام مٹانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ یہ وقت ناچنے کا نہیں ہے، یہ وقت گانے کا نہیں ہے، یہ وقت 1 کروڑ کی شادی کا نہیں ہے، یہ وقت حوصلے کا ہے، یہ وقت اسٹرگل کا ہے، یہ وقت جد و جہد کا ہے، یہ وقت مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کا ہے، یہ وقت مسجدوں کے آباد کرنے کا ہے، یہ وقت اذان کی آواز سننے کے بعد سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ مصیبتیں توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ۔ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے
صبر سے آج ترقی کری ہے. ہمارے مذہب میں تو ہر قدم قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے. یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں. اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی. آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی. کچھ نہیں رہے گا، مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.